الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں صحیح بخاری شریف میں 6502 نمبر پر ایک روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یا اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنا تردد یا جتنی تاخیر میں بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 6502 نمبر پر روایت موجود۔ اللہ تعالی بندے کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی عام جو شارحین نے توجیہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے، بندہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دیکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور بندہ اللہ کی مرضی سے سنتا ہے، اور اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا وہ تمام کا تمام اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ ایک یہ عام شارحین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بنے گا جب تک اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا تصرف کرنا، اس کا چلنا اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کا محبوب اسی وقت بنے گا نا جب تک وہ عمل نہیں کرے گا، جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح دیکھے گا نہیں، جس طرح اللہ نے حکم دیا عمل نہیں کرے گا، جس طرح اللہ نے بولنے کی تمیز سکھائی ہے، اللہ اور اس کے حبیب نے سکھائی ہے، اس طرح نہیں کرے گا تو وہ کیسے اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کا غیر شرعی فعل اس بات کی نشانی ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب ہمارے علاقے کے اندر میں زندگی میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا
بلکہ اب تو دیکھا ہے نا جی کہ پیر اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں. ہاں میں نے پہلے صرف سنا تھا، لیکن اس علاقے میں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ پیر واقعتاً اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں. میں ساری زندگی بھابھیوں سے لڑتا رہ گیا وہ تم جھوٹ بولتے ہو، پیر سجدے نہیں کرواتے. لیکن یہاں پر آ کر میں نے آنکھوں سے جب دیکھا میری عقل دنگ رہ گئی، میری ہوش اڑ گئے کہ یہاں پر لوگ صرف سجدے نہیں کرواتے، اپنی عبادت بھی کرواتے ہیں. یہاں کے پیر خدا بنے بیٹھے ہیں اور وہ خناس ان کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہے، اور وہ دعوے دار کیا ہیں؟ ہم اللہ کے ولی ہیں. دعوے دار کیا ہیں؟ اللہ کے ولی. شریعت کو جو جانے نہیں، شریعت کے قوانین کو توڑے، اپنے آپ کو سجدے کروائے، اپنی عبادت کروائے اور کہلائے پیر، رہنما کہلائے. حضرت وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن نے اور حدیث نے دو ٹوک بات بتا دی کہ اس وقت تک آپ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا عمل کرنا اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو جائے. آپ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. وہ جا کے آپ پیر کی بات کریں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی. ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا. ہیچ آدم خود بخود شیخ نہ شد. کوئی بھی ایویں ایرا غیرہ نتو خیرہ بندہ منہ اٹھا کے شیخ نہیں بن جاتا، پیر نہیں بن جاتا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. مولوی روم اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا جب تک انہوں نے اپنے مرشد کامل شمس تبریز کی غلامی نہیں کر لی. حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ پیر حلوہ ہے جو اٹھا کے لقمہ اٹھایا منہ میں ڈال دی. پیری مریدی بڑی حلوے کی بات ہے. او بابا یہ وہ تلوار، دو دھاری تلوار ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. ذرا سا ادھر ہوئے تب بھی گئے، ذرا سا ادھر ہوئے تب بھی گئے. یہ وہ کسوٹی ہے جس پر آپ نے پورا اترنا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے آزمائشوں بھرا ہے. ہمارے زمانے کے اندر آج سے 50 سال پہلے علماء کی کثرت تھی، مفتیان کرام بہت تھوڑے تھے اس وقت بھی تھوڑے تھے، اور پیر تو بالکل ہی تھوڑے تھے. پیر تو بالکل ہی تھوڑے تھے. جو پیر ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، وہ مفتی بھی ہوتا تھا، وہ محدث بھی ہوتا تھا، وہ شرع کا پابند بھی ہوتا تھا. آج تو کوئی للی پھلی اٹھ کے مسلی میراثی اٹھ کے پیر بن جائے ٹھیک. آج کی پیری مریدی سے بہتر ہے بندہ چپ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کرے، بس اکیلا چلے. اس کو کوئی مل جائے، کامل مل جائے تو اس کے پیچھے چلے، کامل نہ ملے تو بابو اکیلا رہنا سب سے عافیت والی چیز ہے، سب سے عافیت والی چیز. آپ نے پیر پکڑا، آپ کی شخصیت میں تبدیلی نہیں آئی. وہ کدا پیر ہے؟ وہ بیچارہ اپنی حالت کو بدلنے کے پر قادر نہیں ہے. وہ آپ کی حالت کیا بدلے گا؟ جس کو قرآن نہ پڑھنا آئے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کا فرمان سمجھ نہ آئے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ حضرت سادہ سی بات ہے، جس کو حدیث پڑھنی نہ آئے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں پیڑ، درد، پریشانی، تکلیف، دکھ. وہ پیڑ تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. اب جب بندہ عبادت پر دوام کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں. پس جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعتاً اللہ کے ولی لوگ ہیں. اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعتاً اللہ کے ولی لوگ ہیں.
جب اللہ کا نور جلال ان کے کان ہو جاتا ہے، چونکہ روایت بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اچھا جی، تو پھر اب وہ قریب کیا تو اب دور کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال ہاں جی اس کے کان ہو جاتا ہے تو اب وہ قریب کا بھی سنتا ہے، دور کا بھی سنتا ہے۔ اب یہ اللہ اس کو مقام دیتا ہے، اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، وہ پھر قریب کا بھی دیکھ لیتا ہے، وہ دور کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی میں مثال صحابہ کرام علیہ رضوان سے میں آپ کو دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی منبر پر تشریف فرما ہیں، 1400 میل دور حضرت ساریہ دشمنوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ میدان جنگ میں ہیں، وہ مدینے میں ہیں، 1400 میل دور ہیں۔ وہاں پر منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ دیکھ خطبہ رہے ہیں جمعہ کا، اور دیکھ مقام نہاوند میں رہے ہیں، 1400 میل دور دیکھ رہے ہیں، وہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور بول بھی رہے ہیں، وہاں تک ان کی آواز بھی پہنچ رہی ہے۔ تو جب وہ لوگ آئے، اللہ نے فتح دی تو پوچھا، ساریہ فتح مبارک ہو، پر کیسے جیتے؟ کہا ہمیں عمر فاروق اعظم کی آواز بچا گئی، ہم بے خبر تھے اپنے دشمن سے کہ وہ پہاڑی کے پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے لگا ہے، ہمیں فاروق اعظم کی آواز آئی، اوے پیچھے بھی دیکھو، میدان میں رہ کر ہم بے خبر تھے، وہ مدینے میں رہ کے باخبر تھا۔ تو اللہ کا جب نور جلال اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، مشکل اور آسان چیزیں، قریب اور بعید چیزوں پر اس کا تصرف ہو جاتا ہے، وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ احادیث مبارکہ سے ایسے لوگوں کی جو واقعتاً اللہ کے نیک اور ولی لوگ ہیں، ان کی میں نے روایات صحابہ کی صورت میں بھی، ان سے پہلے بھی زمانے کے اندر دوسرے انبیاء کرام کی امت میں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر آگے حضرت، یہ تو ایک راستہ ہے جو بالکل اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا۔ اللہ کا ولی بننا ہے، فرض عبادات شروع کرو، ساتھ نوافل کی کثرت کرو، حلال حرام کی تمیز کرو، انسان کے بچوں کی طرح زندگی گزارو، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ حضرت، اگر یہ اس بات کا مطلقاً انکار کر دیا جائے، مجھے یہ بتائیے کہ بلا وہ انسانیت کے دائرے میں بھی میری عقل کے مطابق انسان نہیں ہے، جب میرے اللہ نے ایک بات، ایک پیمانہ رکھا ہے، اس کے حبیب نے ایک پیمانہ اور ایک راستہ رکھا ہے، آپ اس پیمانے پر پورے اتریے، آپ اس راستے پہ چلیے، آپ کو یہ انعام ملے گا۔ اگر ہم حضرت، میں چھوٹی سی مثال میں، یہاں پر کون سا بندہ بیٹھا ہے جو نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں؟ کوئی ایسا ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ جنت میں تو سارے ہی جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا جنت کو مرونڈا ہے جب چھانڈ برا دے کے تو ان مل جانے؟ جنت کوئی مرونڈا تو نہیں نا، جنت کو لالی پاپ تو نہیں نا 5 روپے دے کے جا کے لے لے۔ جنت ایک مقام ہے، ایک انعام ہے، ایک منزل ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ایمان والوں سے، ان کی جانوں کے بدلے، ان کے مالوں کے بدلے، اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں سودا ہو چکا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ان کو اللہ کی راہ میں قتل کرنا بھی پڑے گا، قتل ہونا بھی پڑے گا۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، ان کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، ان کو جانوں کی کمی بھی دیکھنی پڑے گی، ان کو اولادوں کی پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی، ان کو ساریاں پریشانیاں دیکھنی پڑے گی، سارے تکلیف، درد، دکھ، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب مصیبت آتی ہے اور ان کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ کا تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب عام بندہ حضرت ان کسوٹی پر پورا اترے بغیر جنت نہیں لے سکتا، تو کجاک اللہ کا ولی ہو۔ اب یہاں تک بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب بندہ فرائض عبادات پر عمل کرنے کے بعد نوافل پر دوام کرتا ہے تو بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ولی کوئی اور مخلوق ہو جاتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا شیشہ آپ ہوتے ہیں؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہی تمام کی تمام چیزیں جو ادھر موجود ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ لیکن کیا وہ شیشہ یہ ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ اور ہے، وہ اور ہے، یہ حقیقی ہے، وہ عکس ہے، یہ حقیقی ہے بلا تشبیہ، وہ ذات ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کی کوئی کاپی نہیں، وہ ذات وہی ذات ہے۔ لیکن جب وہ تجلی کرتی ہے اپنے بندے پر، پھر وہی صفات، شکل بھی ویسی، بت بھی ویسا، ہر چیز ویسی، حرکات بھی وہی جو بندہ کرتا ہے، ساری حرکات وہی، لیکن وہ ہے، یہ ہے، نہ وہ یہ ہو سکتا ہے نہ یہ وہ ہو سکتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کا اپنا کمال ہے، اس میں کمال یہ تھا کہ اس نے اس کی عکس کو قبول کیا اور زمانے کو دکھایا، اس نے اپنا عکس، اپنی تجلی، اپنی صفات اس نے دکھائی۔ اب اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہے۔ جب اللہ اپنے انوار و تجلیات کی وہ تجلیات ڈالتا ہے، عکس ڈالتا ہے بندے پہ، بندے کے اندر وہ صفات ضرور پیدا ہوتی ہیں، لیکن بندہ بندہ ہے، خالق ہے، خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ اس مقام پر بھی جا کے یہ نہیں کہ بندگی ختم ہو گئی، نہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال قرآن پاک سے دوں کہ میں جب چاہتا ہوں شیشے کے سامنے آؤں تو شیشے پر میری تجلیات، میرا عکس نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر میں موجود ہوں۔ لیکن میرا رب جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس چیز کی چاہتا ہے، تجلی ڈال دیتا ہے۔ ایک میں آپ کو مثال سورۃ القصص سے دوں، 30 نمبر آیت مبارکہ، فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے دہنے کرانے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ دکھائی کیا دے رہا تھا؟ درخت۔ دکھائی کیا دے رہا تھا؟ درخت۔ لیکن کلام کون کر رہا تھا؟ اللہ کی ذات۔ یہ بیان بھی اللہ کا قرآن ہی کر رہا ہے کہ ہم نے اس درخت کی آڑ سے، اس درخت سے
آواز لگائی جب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی تجلی فرمائی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ درخت واسطہ بن گیا جس میں تجلی کی گئی تھی، اس نے تجلی کرنے والے کا حکم لے لیا، اور حضرت صرف صورت نظر نہیں آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ اب درخت جو ہے، درخت صرف یہ بتائیے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کو قبول کر سکتا ہے تو کیا یہ انسان درخت سے بھی گیا گزرا ہے؟ یہ تو رحمان کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے، یہ تو اشرف المخلوقات پیدا کی گئی ہے، یہ تو شاہکار خدا ہے، اس مصور کی ایسی تصویر ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ اس مصور کی ایسی تصویر ہے۔ تو اگر درخت میں جلوہ گری ہو سکتی ہے حضرت، یہ تو زیادہ حقدار ہے، ادھر بھی جلوہ گر، اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ خواجہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کامل آ رہا رہنما۔ لوہے کو جب ہم ڈالیں نا آگ کے اندر، لوہے کو جب ہم ڈالیں آگ کے اندر، وہ آگ تو نہیں ہوتا، لیکن آگ والی ساری صفات اس میں آ چکی ہوتی ہیں۔ چولہے پہ چڑی پتیلی کو نا کوئی ماں دا لال احمد ہاتھ نال چوک کے رکھے خطلے، پتیلی پتیلی ہے، آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے، اس کی اپنی جنس ہے، اس کی اپنی جنس ہے، لیکن اس کی قربت نے ایسا کمال دکھایا ہے، اب اس کے اندر بھی وہی صفات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے ڈھونگیوں کا پہلے ذکر کر دیا اور اللہ والوں کا ذکر بعد میں کیا، یہ دو الگ الگ چیز ہیں، ڈھونگی الگ چیز ہے، اللہ والا الگ چیز ہے۔ جھوٹے، مکاری، مداری یہ الگ چیز ہے، اللہ والے، نیک لوگ، ولی اللہ یہ الگ نسل ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔